ان آیات کے تناظر میں میں خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی زندگی پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ 21 رمضان المبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا دن ہے۔ کل ہمارے ہاں مہمان آئے تھے، اس وجہ سے درس نہیں ہو سکا اس پر، تو میں نے مناسب سمجھا آج ہی دے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی کمزوری ہے علماء میں کہ حالانکہ اہل البیت نبی علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں ان کے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے اور چاہنے والے تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن علماء اس میں یہ سستی اور کمزوری کرتے ہیں کہ اہل بیت کی شان کم بیان کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عظمت و سیرت کم بیان کرتا ہے، جس وجہ سے عوام میں یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے بھائی، حالانکہ اہل بیت کو ماننے والے ہی ہم ہیں۔ تو یاد رکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ اہل البیت میں سے ہیں، اور حضرت علی کا اہل البیت میں سے ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اللہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ایک چادر کے نیچے کیا اور عرض کیا اللہم ھذا اہل البیت، اے اللہ جی یہ میرے اہل بیت ہیں، ہم اہل البیت یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس ان سے گندگی دور کر دے، وطہرہم تطہیرا اور انہیں پاک اور صاف کر دے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جہاں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو چادر کے نیچے کیا، جہاں اپنے نواسوں حسن و حسین کو چادر کے نیچے کیا، اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چادر کے نیچے چھپایا اور فرمایا ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ جی یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی کا اہل البیت میں سے ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت علی کا بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا۔ اب دیکھو نا اللہ کیا فرماتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک کے محبوب بن جاؤ گے۔ اب اس آیت کے تناظر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کتنی محبت تھی، اور نتیجے میں اللہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے۔ یہ صحیح روایت بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدہ، کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح کرے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے بات کیا فرمائی، یحب اللہ ورسولہ، وہ بندہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ صرف اتنی بات نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے۔ صرف وہ بندہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کی محبت اتنی کامل، اتنی سچی محبت ہے کہ جواب میں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بہت بڑے اعزاز کی بات کی، حدیث میں آتا ہے فبات الناس یذوقون لیلتہم ایہم یعطاہا، صحابہ نے رات بڑی بے چینی میں گزاری، رات بستر پر تڑپتے ہوئے گزری، بے چین تھے، بے قرار تھے۔ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ اسے یہ اعزاز نصیب ہو۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی کہ وہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، جواب میں اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت، یہ والا اعزاز جو تھا نا، یہ جو سرٹیفکیٹ تھا یہ بہت بڑا تھا،
اس لیے صحابہ نے رات بڑی بے چینی سے گزاری، اور ہر صحابی صبح اس نیت کے ساتھ اور اس امید پر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ جھنڈا اسے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا آئین علی ابن ابی طالب۔ جب آپ اعلان کرنے لگے تو صحابہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اس وقت دھڑکنیں تیز ہوئی، لیکن آپ کی زبان پر کس کا نام آیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام آیا۔ این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ان کی تو آنکھ دکھ رہی ہے، فرمایا انہیں بلاؤ۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگایا، فرماتے ہیں آپ کے لعاب کے لگنے کی دیر تھی کہ میری وہ تکلیف، وہ درد، وہ بیماری سب کافور ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ کو درد تھا اور کون سی آنکھ میری بیمار تھی۔ اس طرح آپ کے لعاب میں اللہ پاک نے شفا رکھی کہ لعاب کے لگنے کی دیر تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے جھنڈا حضرت علی کو دیا، اور پھر اللہ پاک نے حضرت علی کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کیا۔ مرحب آیا نا جس وقت، مرحب، اس نے کہا کون ہے تم میں جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آئے اور فرمایا انا الذی امی سمتنی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے، میں عام نہیں ہوں، میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کلیس غابات کریہ المنظرا، فرمایا میں اس خوفناک شیر کی طرح ہوں جو بہت کریہ المنظرا، جس کی صورت بہت خوفناک ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں مرحب کو جو ہے نا اس کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خیبر کو کیا کیا بھائی؟ فتح کیا، جس طرح کے نبی پاک علیہ السلام نے بشارت فرمائی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم انسان ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن، نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا، منہم علی، جس لشکر میں حضرت علی بھی تھے، کہیں بھیجا لڑائی کے لیے۔ تو ام عطیہ فرماتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو رافع یدیہ، نبی پاک علیہ السلام کو میں دیکھتی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوتے اور فرما رہے ہوتے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اے اللہ مجھے اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک کہ علی کو میں دیکھ نہ لوں۔ آپ بے قرار ہو جاتے تھے، علی کو کہیں بھیجا کرتے تھے تو بے قرار ہو جاتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ علی کی واپسی سے پہلے مجھے موت نہ دینا۔ کس قدر اہمیت ہے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت علی کی۔ اس لیے آپ نے ایک مقام پہ فرمایا، اپنے نواسوں کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، حضرت حسن و حسین کو، اور کیا فرماتے ہیں من احبنی و احب ہذین، جس نے اللہ مجھ سے محبت کی، من احبنی جس سے محبت مجھ سے محبت کی، و احب ہذین اور ان دو سے محبت کی، حسن و حسین سے محبت کی، و اباہما اور حسن و حسین کے والد علی کرم اللہ وجہ سے محبت کی، و امہما اور ان کی ماں سیدہ فاطمہ علیہ السلام اللہ سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی بشارت آپ نے سنائی، قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کون؟ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے نواسوں سے محبت کرتا ہے، ان نواسوں کے والد علی سے محبت کرتا ہے، ان کی والدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام اللہ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ پاک جنت میں اسے میرے ساتھ اٹھائے گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے
نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینے گئے نا تو وہاں پر آپ نے مواخات قائم کی. مواخات یعنی جو لٹے پٹے صحابہ گئے تھے نا مکے سے, تو مدینے میں جا کر انصاری صحابی اور مہاجر صحابی کے درمیان آپ نے مواخات قائم کی, بھائی چارہ قائم کیا, ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. ہر صحابی کو ایک انصاری صحابی کے ساتھ مواخات قائم کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی کے ساتھ مواخات قائم نہیں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول, آپ نے ہر ایک کے درمیان مواخات قائم کر دی اور میرے ساتھ. تو آپ علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا, علی کیوں پریشان ہوتے ہو, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی دنیا آخرت میں تو میرا بھائی ہے, تیری مواخات میرے ساتھ ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یہ ترمذی کی روایت ہے کہ علی میں نے دوسروں کی مواخات قائم کی صحابی کے ساتھ اور تیری مواخات میرے ساتھ ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے بھائی حضرت اہل البیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے, اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے کہ ہمیں اہل البیت سے محبت نہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت نہیں اور حسن و حسین سے محبت نہیں؟ ہمارا تو ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان سے ہم محبت نہ کریں. لیکن محبت کا یہ معنی نہیں کہ ہم دوسرے صحابہ پہ طعن و تشنیع کریں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت علی بہت اونچے ہیں, حضرت علی کا بہت بڑا مقام ہے, معاویہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاویہ پہ طعن و تشنیع شروع کر دی جائے. سمجھ آئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل و صفین میں حق پہ تھے اور ان کے مخالفین جو تھے وہ اجتہاد میں غلطی پہ تھے, ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن وہ بھی آخر مجتہد تھے, انہوں نے بھی اجتہاد کیا, اجتہاد میں انہوں نے خطا کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہاد میں مصیب تھے اور ان کا اجتہاد ٹھیک تھا اور حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ اکبر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں, تو اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب تب بنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی, اس لیے کہ اللہ نے شرط قرار دی, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی, تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے رسول کی اتباع شرط ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس سے مہر لگا دی کہ حضرت علی وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تب بھی محبت کرتا ہے جب حضرت علی نے نبی پاک علیہ السلام کی تابعداری اور اتباع میں اور آپ کی سنتوں میں حضرت علی نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا, تب جا کر یہ تمغہ اور اعزاز نصیب ہوا. اللہ اکبر. میں آپ کو بس آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ چیزیں سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں. پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے رہنا دنیا و ما فیہا سے محبوب ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے, یہ رشتہ دنیا و ما فیہا سے مجھے محبوب ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے لیے قربان ہوتا رہے, دنیا و ما فیہا سے مجھے محبوب ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں, الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, امر بالمعروف کرنا, گناہوں سے روک دینا, اور پرانے کپڑے پہننا مجھے محبوب ہے. حضرت عثمان نے عرض کیا اطعام الجیعان, بھوکوں کو کھانا کھلانا, وکسوۃ للعریان, ننگوں کو کپڑے پہنانا, وتلاوت القرآن, اور قرآن کی ڈوب کر تلاوت کرنا مجھے محبوب ہے.
سنیے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ چیزیں، کس قدر شجاعت تھی، کس قدر بہادری تھی، دوسرے صحابہ کی بھی پسندیدہ چیزیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پسندیدہ چیزیں سنیں۔ فرماتے ہیں الخدمت للضیف، مہمان گھر میں آ جائے، اللہ کے رسول دل کرتا ہے کہ جو کچھ گھر میں پڑا ہے مہمان کے آگے رکھ دوں۔ مہمان کی خدمت کرنا مجھے بہت محبوب ہے۔ اور واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان میں 3 روٹیاں جو کی تھیں، ستو جو کی آتا ہے، 3 ہی روٹیاں تھیں۔ سائل آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اور آپ کی اولاد نے وہ 3 روٹیاں اسے دے دیں، خود بھوکے سو گئے۔ قرآن مجید کی ان آیات کے صحیح مصداق تھے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اپنے آپ کو حاجت ہے لیکن اپنی فکر نہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہتے اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ تو فرماتے الخدمت للضیف، مہمان کی خدمت کرنا دنیا وما فیہا سے مجھے محبوب اور پیارا ہے۔ آگے سنیے، والضرب بالسیف، تلوار چلانا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دشمنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو قتل کرنا، تلوار چلانا، اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا اور تلوار چلوانا، یہ مجھے دنیا وما فیہا سے محبوب اور پیارا ہے۔ اللہ پاک نے شجاعت رکھی تھی حضرت علی کے اندر، تب کہہ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز کہتے ہیں والصوم بالسیف، گرمیوں کے روزے رکھنا، گرمیوں کے، سردیوں میں تو آسان ہوتے ہیں نا، گرمیوں کے روزے رکھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پسندیدہ چیزیں تھیں بھائی۔ تو اب اس آیت کو پڑھیے، قل، میرے پیغمبر فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، محبت فرمائے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے ذنوب اور گناہوں کو مٹا دے گا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع۔ رسول اللہ کی اتباع کے بغیر کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے یہ اعزاز دے دیا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ مطلب ہے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامل و اکمل طور پر انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کل میں جھنڈا ایک ایسے بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح کرے گا۔ وہ بندہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ اعزاز صحابی ہر ایک چاہتا تھا مجھے ملے۔ ساری رات تڑپتی ہوئی گزاری گئی، لیکن صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ نام آیا تو علی کرم اللہ وجہ کا نام آیا۔